الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین هم اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. صدق رسوله النبی الامی الامین الکریم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و اکرام علماء کرام، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے ہمارے غیور نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، کارکنوں، 34واں سالانہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ شہر سرگودھا کے زیر اہتمام یہ پروگرام خاص اللہ کے فضل سے جاری اور ساری ہے. ہم سب کے محبوب خطیب، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب دامت برکاتہم ان شاہ سوار خطابت کو سننے کے لیے میں اور آپ سب یہاں جمع ہیں. چند لمحات ان کے آنے سے پہلے جو مجھے حکم ہوا ہے، دعا فرمائیں اللہ سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حالیہ اس گستاخی اور ناپاک جسارت اور اس بدبودار گفتگو اور بے انتہا ہٹ درمی، بے شرمی اور ظلم کے بعد جو اسلام آباد جیسی حساس ترین جگہ پر بیٹھ کر کی گئی
پھر اس پروگرام میں مجھ ناچیز کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عنوان دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ حق ہے کہ جو لاوا میرے اندر اور آپ سب کے اندر ابل رہا ہے آج اس کی ترجمانی ہو جائے۔ آپ کا اور ہم سب کا یہ ایمان اور یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہے، اور ہم اس نظریے اور اس عقیدے کو اپنے لیے جنت کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ وہ عقیدہ اور وہ نظریہ اور وہ سوچ اور وہ خیال یہ ہے کہ نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں بہت جلد اپنی بات سمیٹ لوں گا اور انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ بلند آواز سے کہیے، ہم سب کا ایمان ہے کہ سارے صحابہ متقی ہیں، سارے صحابہ پرہیزگار ہیں، سارے صحابہ مؤمنون حقا کا مصداق ہیں، سارے صحابہ کامیاب ہیں۔ اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں اور اللہ کے کرم سے قطعی یقینی 100% ٹھیک ہیں، تو ان تمام کے تمام چیزوں اور صفتوں میں سب سے آگے اور سب سے بلند قامت اگر کوئی شخص کھڑا نظر آتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق نظر آتا ہے۔ سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سارے صحابہ متقی ہیں اور ابو بکر اتقا ہے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں اور ان سب کا سردار ابو بکر صدیق ہے۔ سارے صحابہ پکے مومن ہیں اور ان سب کے مومن بننے کی وجہ اللہ کی رحمت کے بعد ابو بکر صدیق ہے۔ سمجھ نہیں آتی اس بات کی، انسانی نظر و فکر اور انسانی غلاظت کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، تھوڑا قریب ہو جائیں جی۔ حضرات گرامی، احباب تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، جہاں اگر آپ کے پاس سامنے جگہ نہیں بھی ہے، میرے عرض کرنے پر ایک بار تھوڑی سی حرکت کر لیں۔ ہر بھائی اپنے سامنے جگہ تھوڑی سی بھی ہے وہ حرکت کر لیں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ آپ اپنے آنے والے بھائیوں کا اکرام کریں گے، ایک مسلمان بھائی کا احترام کریں گے تو اللہ آپ کو اس پر بھی اجر عظیم دیں گے۔ جزاک اللہ جی، تاکہ جو دوست آ رہے ہیں وہ آپ کی گردنیں نہ پھلانگیں۔ جزاک اللہ، اس طرف بھی تھوڑی سی ہمت کریں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے۔ تشریف رکھیں جی تاکہ مولانا اپنی بات کو شروع کر سکیں۔ حضرات تشریف رکھیں، جہاں آپ تشریف لا رہے ہیں یہیں بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ، یہ تھوڑا سا ہمت کر لیں جی، یہ جگہ تھوڑا سا آگے ہو جائیں، یہ نوجوان آگے ہو جائیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہاں، اب باہر سے آنے والے احباب سے گزارش ہے کہ جہاں جگہ ملے وہیں تشریف رکھیں۔ آگے بڑھیں گے تو جو دوست تشریف فرما ہیں ان کی پہل ہے، یہ پہلے آئے ہیں، نماز انہوں نے یہاں پڑھی ہے، تو آپ جہاں تشریف لائیں وہیں تشریف رکھیں گے۔ یہ 5 منٹ فون ہی لکھا ہے۔ اچھا، حذف ہو۔ درود پاک پڑھیں جی ایک دفعہ۔
میں عرض یہ کر رہا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ سارے صحابہ مومن ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ پاک ہیں، کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، ان سب کا امام ابو بکر صدیق ہے۔ بلند آواز سے، ان سب کا امام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اگر یہ بات یہاں نہ کی جائے بڑی کوتاہی ہوگی، بڑی سستی ہوگی، بہت بڑا ظلم ہوگا، اور آج کے دور میں بھی اگر نہ کی جائے، رب کعبہ کی قسم ہے، میرا یہ نظریہ اور یہ یقین ہے، اور میں آپ کی بھی تائید چاہتا ہوں، خدا کی قسم جنت اس وقت تک کھل نہیں سکتی جب تک جنت کی طرف چلتا ہوا ابو بکر نظر نہیں آتا۔ جنت اپنے دروازے نہیں کھولتی جب تک جنت کی طرف چلتا ہوا ابو بکر نظر نہیں آتا۔ اور ظالم، تو نے یہ بھی نہ سوچا تو نے کس ہستی پر ہاتھ ڈالا، تو نے کس شخصیت پر ہاتھ ڈالا؟ کیوں آپ کی نظر و فکر اس طرف نہیں جاتی کہ ہمیشہ ابو بکر کے گھرانے کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ہمیشہ امی عائشہ کی نظر رکھی جاتی ہے، ہمیشہ ابو بکر کے گھرانے کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ کفر اور الحاد یہ سمجھتا ہے جب تک یہ گھرانہ محفوظ رہے گا اسلام کی بنیاد محفوظ رہے گی، اسلام کی جڑ محفوظ رہے گی۔ یہ لوگ ابو بکر کے گھرانے کی طرف ناپاک ہاتھ بڑھا کے یہ نظریہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جڑ اور بنیاد جس درخت کی یہ ہوتی ہے اس درخت کے پھل کیا نکلا کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، جس طرح اللہ نے اسلام کی جڑ کو محفوظ، مطمئن، پاکیزہ بنایا ہے، ابو بکر کے گھرانے کو بھی پاکیزہ بنایا ہے۔ آپ کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں؟ آپ کی یہ نظر و فکر ہے یا نہیں؟ آپ کا یہ ایمان ہے یا نہیں؟ آپ کا دل اس بات کی طرف جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس دن اس ملعون کی زبان رکنی چاہیے تھی جس دن اس ظالم نے گجرانوالہ کے اندر بیٹھ کر امی عائشہ صدیقہ کے بارے میں یہ الفاظ تک کہہ ڈالے تھے۔ عائشہ حضرت علی کی زبان کی طرح بولتے ہوئے، اپنے آپ کو بتاتے ہوئے کہ حضرت علی نے یہ الفاظ امی عائشہ کو کہے۔ عائشہ جب تک نبی پاک اس دنیا میں زندہ رہے ظاہری زندگی کے ساتھ، اس وقت تک تو نبی کی بیوی تھی، اب میں علی نفس رسول ہوں، اب میں علی نفس رسول ہوں، مجھ سے جنگ کرنے سے پہلے تو نبوت کے نکاح میں تھی، اور جب سے تو نے مجھ سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا ہے میں علی نفس رسول بن کر تجھے طلاق دیتا ہوں اور نبی کے نکاح سے خارج کرتا ہوں۔ بلند آواز سے کہیے استغفر اللہ، بلند آواز سے کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ظالموں، واہ واہ کرنے سے پہلے میں پڑھے لکھے اعلی تشیعوں سے مخاطب ہوں اور انہیں کہتا ہوں، ظالموں کبھی اس بات کو سوچو تو صحیح، کبھی اس بات کو اپنے دماغ اور دل میں جگہ تو دو، تم نے حضرت علی کو نفس رسول بنا کے حضرت عائشہ کو طلاق دلوانے پر بڑی واہ واہ تو کر دی، لیکن یہ کیوں نہیں سوچا جس بطول کی بیٹیوں کے نام پہ تم اپنے سینے پیٹا کرتے ہو، اگر حضرت علی نفس رسول ہو گئے تو پھر حضرت علی اور فاطمہ کا رشتہ کیا رہ گیا؟ پھر فاطمہ اور علی کا کیا رشتہ رہ گیا؟ کسی نے نہیں سوچا، کسی نے نہیں غور کیا، کسی نے نہیں تدبر کیا، کسی کی زبان پر یہ لفظ نہیں آئے کہ علی کے گھر میں میرے نبی کی بیٹی ہے، اگر نفس رسول خود علی ہے تو پھر فاطمہ تو علی کی بیٹی بن جاتی ہے۔ کیا کردار رہ جاتا ہے حضرت فاطمہ کا حضرت علی کے ساتھ؟ پھر کیسے تم اپنے سینوں کو پیٹتے ہو؟ ظالموں اس بات کی طرف غور کرو اور لگام دو اپنی زبانوں کو۔ رب کعبہ کی قسم، یہ ملک
اہل سنت والجماعت کا ہے، یہ ملک سنیوں کا ہے۔ یہاں رہو، ایمانداری سے رہو، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو اور ان مقدس ہستیوں کی طرف اپنی ناپاک زبانوں کو کبھی نہ لے جاؤ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے میں اول سے لے کر آخر تک ہر ایک سے راضی ہو گیا، میں ہر ایک سے راضی ہو گیا، میں ہر ایک سے راضی ہو گیا۔ اور خدا کی قسم ان سب میں سب سے زیادہ جس کا مقام ہمیں نظر آتا ہے وہ ابو بکر صدیق نظر آتا ہے، وہ ابو بکر صدیق نظر آتا ہے۔ تمہاری زبانوں کے تانوں سے، تمہاری ناپاک جسارتوں سے، تمہاری ناپاک ارادوں سے، تمہاری ان غلیظ بدبودار بے حیا اور بدتمیز باتوں سے ابو بکر کا قد کبھی نیچے نہیں ہوتا۔ ماتاب نبوت کے ساتھ ابو بکر وہ چمکنے والا ستارہ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے قیامت تک کے لیے یہ ستارے تو چمکتے رہیں گے لیکن ان ستاروں کی چمک قیامت کے بعد ختم ہو جائے گی۔ ابو بکر ماتاب نبوت کے ساتھ چمکنے والا وہ درخشندہ ستارہ ہے کہ جس کی چمک سے اللہ کی جنت بھی جگمگا اٹھے گی، جس کی چمک سے۔ یاد رکھ لیجیے، بس خاموشی اختیار کیجیے، خاموشی اختیار کیجیے، خاموشی۔ آپ سب کی ترجمانی میں یہاں بیٹھا کر رہا ہوں، آپ سب خاموشی سے میری گفتگو سنیے، آپ سب خاموشی سے، کوئی نعرہ بازی نہ کیجیے، میری گفتگو کی طرف توجہ کیجیے۔ میں آخری باتیں صرف کرنے لگا ہوں۔ ہر چیز میں ابو بکر کے گھرانے کو اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ ابو بکر کا گھرانہ نبوت کے بعد اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے، اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے۔ ہر چیز میں اگر کوئی پہلے نمبر پہ نظر آتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق نظر آتا ہے، وہ ابو بکر صدیق نظر آتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ایسا شخص ہے جو اللہ کا دیدار نہیں کرنا چاہتا؟ کس کی یہ آرزو ہے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا دیدار نہ کرے؟ قیامت کے دن کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں ہفتے میں ایک دفعہ رب اپنا دیدار کرائیں گے۔ میری طرف توجہ کیجئے، علماء آتے رہیں گے، میں آخری بات کرنے لگا ہوں، میری طرف توجہ کیجئے۔ کوئی خوش نصیب ایسا ہوگا جسے ہفتے میں ایک دن تیرا رب دیدار کرائے گا، کوئی خوش نصیب ایسا ہوگا جسے 5 دنوں میں دیدار کرایا جائے گا، کسی کو مہینے میں ایک دفعہ دیدار کرایا جائے گا، کسی کو روز اللہ دیدار کرائیں گے۔ کائنات میں اکیلا ابو بکر صدیق ہے کہ ساری دنیا کو تیرا رب عام دیدار کرائے گا، ابو بکر کو خاص دیدار کرائے گا، خاص دیدار کرائے گا، خاص دیدار کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان نفوس پر، ان پاک ہستیوں پر، اور یہ ان کی محبت وہ پل ہے، ان کی محبت وہ پل ہے جو اہل سنت کو اور سنیوں کو اللہ کے حکم سے جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ اور ان کی محبت کو، ان کے ایمان کو ہم اپنا معیار ایمان سمجھتے ہیں، اور یہ ہستیاں ہمارا معیار ایمان ہے، اور ان کی محبت کو ہم اپنے لیے جنت کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔